حضور نے اعلان کیا جو جو حج کے لیے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں۔ یہ سن کر کے تقریباً 1,20,000 صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے۔ میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ، یہ حضور کا آخری حج تھا جس میں خطبۃ الوداع، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا۔ وہ آخری خطبہ آج پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے۔ اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا۔ حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ یہ آخری خطبہ ہوا۔ اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو۔ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں تھی جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ، بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا۔ اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 11ویں ہجری تھی جب 12 ربیع الاول تھی، بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت عزرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا۔ ملک الموت حجرہ پاک میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی، آقا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے جلوں میں لے جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے۔ ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے نزع کا وقت جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے پاس، ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے، یہ وہ حالت ہوتی ہے نزع کی۔ لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے۔ میرے آقا رو پڑے، واہ امتی ہی، واہ امتی ہی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، کیا وہ نزع اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہیں وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے، آخری جملے میرے آقا کے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو۔ اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبہائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، تب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے۔ اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی،
حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا ابا جان؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھیں، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر زیارت کی، صحابہ کی کیا کیفیت رہی؟ 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی؟ یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئیں گے۔ حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا، جماعتیں آتی رہیں، پڑھتی رہیں، ملائکہ نے جنازہ پڑھا۔ بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھودی گئی، لحد بنائی گئی جو ایل شیپ میں ہوتی ہے، حضور کو پسند تھی، لحد مبارکہ میں رکھا گیا۔ اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی، ایک آخری نظر اس آفتاب رسالت پر ڈال لیں، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے میں نے کان لگایا، اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب اغفر لی امتی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ یہ آخری جملے قبر انور میں رکھنے کے بعد رسول پاک کے ہیں اے امتیو، کیا ہم نے رسول پاک کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے یہ سوچا کہ ان کو کہ رات کے کھڑی ہوئی عبادتوں کا ہم نے صلہ دے دیا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قبر مبارکہ بند کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن لحد کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل بنا۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، وہ قبر اثر آج بھی ہم مسلمانوں کے روح کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ہرا گنبد جو رسول پاک کے مسکن کے اوپر اپنی جگمگاہٹ بکھیر رہا ہے، وہ کروڑوں عاشقوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، ہمارے دل کا سکون ہے۔ اے میرے عزیزو، آج ہم جئیں گے تو اسی امید کے ساتھ، اسی آس کے ساتھ۔ میرے آقا نے آخری وقت یہ بھی فرمایا تھا جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم آج اپنے نبی پر جان و مال، اپنے ماں باپ فدا کرنے کی بات کرتے ہو، خوف نہ کرو، کل ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارے آقا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہمارے رسول کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ مغرب کے دلدادہ ہیں اور دوسروں کی کیریکٹر کو اپنا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیے ہیں، ان کو مبارک ہو، وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو فرعون، حامان، شداد،
قارون, ابو جہل, ابو لہب ان گستاخوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ رب العزت میرے رسول کی زندگی پاک کو جب تک رکھا 63 سال وہ رحمت تھے, اور آپ کی وفات بھی امت کے لیے رحمت ہی ہے, رحمت ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے امت کو عذاب دینے سے محفوظ رکھا. اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے, وہ چلتے کیسے تھے, حضور پاک بات کرتے تو کیسے بات کرتے تھے, بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے. اس لیے کہ خالی صرف ہمیں کہانیاں اور گیت سنانے کے لیے نہیں, قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. ہمارے لیے تو وہ آئیڈیل ہیں, ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں, تو ہمیں ان کی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں عظیم نعمتوں سے نوازا, حسن سیرت بھی عطا کیا, حسن صورت بھی عطا کیا. سیرت میں آپ کا مثل کوئی نہیں جو کل آپ نے سماعت کیا, اور صورت میں بھی آپ کے مثل کوئی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل صورت کسی کی نہیں. صحابہ اکرام نے الگ الگ انداز میں حضور کی بارگاہ میں ترانے پیش کی ہیں, قصیدے, اور تعریف بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ مثل آئینہ ہے. ایک بات سمجھ لیں کہ آئینے میں ہر آدمی اپنے ہی چہرے کو دیکھتا ہے, اور جس کا چہرہ بھدا ہو آئینے کا قصور نہیں ہے. ایک روایت سے میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, ابو جہل آیا اور کہا محمد تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا, معاذ اللہ رب العالمین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقت, تو سچ کہہ رہا ہے. چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابو بکر, اے ابو بکر تو نے سچ کہا. صحابہ جو موجود تھے انہوں نے پوچھا ابو جہل سے بھی آپ نے کہا سچ کہا, صدیق اکبر سے بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے, دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے آپ کی برائی کی, دوسرے نے آپ کی تعریف کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ در حقیقت میرا رخ انور آئینے کی مثل ہے, جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے. ابو جہل نے اپنی قباحت کو دیکھا, اپنی برائی کی. صدیق نے اپنی خوشحالی کو دیکھا, اپنی خوبصورتی کو دیکھا اور میری تعریف کی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا اس کو اگر میں تصور میں لاؤں تو آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں دل سنبھال کر, ہوش و حواس کو سنبھال کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قد و قامت حلیہ اور حسن و جمال کو مکمل اپنے دل میں نقش کرنے کے عزم کے ساتھ بیٹھو, اس امید کے ساتھ بار الہا آج کی محفل ختم ہو, میں تصور میں آنکھیں بند کروں اور تیرے حبیب کا مجھے دیدار ہو جائے. اور انشاءاللہ جس کی تڑپ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اسے زیارت بھی ہوتی ہے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم, مجھے تم اپنے کمزور لوگوں میں, ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو, اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. عزیزان گرامی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں آپ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کرنا آتا ہے. یہ اسی کی ایک شاخ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جوان ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی, اور جب آپ نے ہجرت فرمائی جب 53 سال کی تھی عمر پاک آپ کی. اب 53 سال کی عمر میں صحابہ اکرام نے جو حلیہ بیان کیا, پھر جوانی کا حال کیا رہا ہوگا. جو صحابہ سیرت کے ان گوشوں میں بیان کی ہیں کہ میرے آقا کا حلیہ ایسا تھا, وہ اتنا حسین ہے کہ جو 25 سال کی جوانی کا حسن رہا ہوگا وہ کس انداز کا رہا ہوگا. صحابہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کچھ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو روایتوں میں نقل کیا. فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی, چاند افق پر طلوع تھا بڑے آب و تاب کے ساتھ, اور اسی رات کو
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے. آپ کے جسم اقدس پر سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ تھا، لال رنگ کا، جس میں دھاریاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ زیب تن کر کے باہر آئے. صحابہ میں سے کہتے ہیں ہم ایک بار چاند کو دیکھتے، پھر ایک بار رسول پاک کو دیکھتے، ایک بار چاند کو دیکھتے، پھر حضور کو دیکھتے. اخیر میں ہمارے دل و دماغ نے کہا چاند تو پھیکا پڑ گیا میرے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامنے چاند پھیکا لگتا تھا، اور حضور کا حسن وہ بھی سرخ دھاری دار جبے کے اندر. وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پورے گلشن میں ایک گلاب کھلا ہوا ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں فرمایا ہے کہ گلاب گلشن میں دیکھے ہیں لوگ، گلاب گلشن میں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ ایک گلاب میں سارا گلشن کھلا ہوا تھا، سارا گلشن کھلا ہوا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، کئی صحابہ نے سورج سے تشبیہ دی. کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج سے زیادہ خوبصورت دکھتے تھے. صحابہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے کہا سورج سے زیادہ خوبصورت؟ سورج کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگ دیکھنے کے لیے وارفتہ ہوتے. اس صحابی نے کہا میں نے وہ دوپہر والا سورج نہیں کہا، وہ چاشت والا سورج کہا ہے، جس کو دیکھنے سے ہڈیوں میں بھی طاقت آتی ہے، جس کی روشنی سے بدن میں بھی قوت آتی ہے. اس کو ضحیٰ کہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں، ضحیٰ کہتے ہیں ناشتے کے وقت جو سورج نکلا رہتا ہے 8 بجے سے لے کر 9 بجے کے بیچ، جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی تمہارے جسم پر ابھی ابھی گرماہٹ پیدا کرتی ہے، اور اس وقت سورج کی ٹکیا پر تمہاری نگاہیں بھی ٹکتی ہیں. اس سورج کو کہتے ہیں ضحیٰ، چاشت کے وقت والا سورج جو پوری کرنیں دنیا میں پھیلا چکا ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے خود رخ مصطفیٰ کو وہ صبح کے سورج سے تشبیہ دی ہے. عزیزان گرامی، اب یہاں تشبیہات بہت ساری ہیں. صحابہ کرام نے الگ الگ تشبیہیں دی. بعض صحابہ نے کہا وہ 14ویں کا چاند جب چمکتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کے آگے وہ پھیکا تھا. اور بعض صحابہ نے کہا سورج کے مثل. لیکن ایک شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے. یہ شاعر نے کہا چاند میں تو کبھی ہم 14ویں کو دیکھ کے چاند کو دیکھتے ہیں، اس میں داغ نظر آتے ہیں. اور شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پر ایک دھبا بھی نہیں تھا، کبھی ایک کوئی اس طرح کی پھنسی نہیں آئی جس سے لوگ قباحت کر سکتے ہوں، کراہت کر سکتے ہوں. اب جس میں اطہر کا جو حلیہ سیرت میں بیان کیا گیا ہے وہ توجہ سے سنیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد و قامت میں نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد تھے، درمیانی قد. لیکن وہ بھی اس کمال کا کہ اگر 1000 کے مجمع میں ہو تو سب سے بلند میرے آقا نظر آتے تھے. یہ قد و قامت صحابہ نے فرمایا وہ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، بہت زیادہ پست قد بھی نہیں تھے، درمیانی قد. لیکن 1,00,000 صحابہ کے درمیان بھی ہوتے، حضور کا چہرہ سب سے نمایاں نظر آتا اور سب سے بلند نظر آتا. یہ تو میرے آقا کا معجزہ بھی تھا. قد و قامت کے متعلق صحابہ نے یہ فرمایا. اور اس کے بعد صحابہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ اور صحابیات اور ازواج کی تذکرے میں کر رہا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بتائے ہیں اور صحبت پائی ہے. انہوں نے تاریخ میں حضور کا حلیہ رقم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ ابھری ہوئی تھی، چوڑی تھی، ایسی نہیں کہ بالکل چھوٹی ہو، کشادہ پیشانی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی، ان کو بھویں کہا جاتا ہے، ابرو کہتے ہیں یا بھویں کہتے ہیں. یہ دونوں نہایت گھنے تھے اور بیچ میں آ کر کے مل جاتے تھے، یعنی دونوں بھووں کے درمیان ملاوٹ تھی، اتنا کشادہ نہیں، کھلے ہوئے نہیں، دونوں ابرو مل جایا کرتے تھے. یہ خوبصورتی کی اعلیٰ قسم ہوا کرتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پلکیں نہایت گھنی اور لمبی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھ بند کرتے تو نظر آتا، آنکھ کھولتے تو نظر آتا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے.
आंखों में ये जो पलकें थी काफी घनी थी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीनी मुबारका यानी नाक शरीफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही खड़ी नाक थी, सीधी बिल्कुल, ऐसी नहीं कि चौड़े हों या नथने नजर आते हों, लेकिन खड़ी नाक थी। ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल किसी ने चांदी से तराश करके रखा हो। ये भी सहाबा ने कहा हुजूर का जिस्म नाज ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी में ढाल करके उतारा है। और ये बीनी मुबारका थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, न बहुत ज्यादा उभरे हुए थे, न बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, हमवार थे, लेकिन जब हुजूर मुस्कुराते थे तो उसमें अनार की सुर्खी आती थी, और जब नाराज होते, गुस्सा होते तो उसमें लालपन नजर आता था। सहाबा इससे महसूस कर लेते हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखसार पाक। यहाँ तक कि एक साहबी ने कहा हुजूर गोरे रंगत के थे, लेकिन गोरे का मतलब चूने जैसी सफेदी नहीं, बल्कि कहते हैं ऐसे गोरे जिसको कहते हैं गुलाबी रंगत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुलाबी माइल थे खूबसूरती में, पेशानी उभरी हुई चौड़ी, रुखसार हमवार, बीनी, नाक मुबारका निहायत ही सीधी और खड़ी हुई, और लबहाए नाज अल्लाह अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के होंठ निहायत ही सुर्ख थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने कली किया हुआ हो, उसको ऐसे तराशा गया हो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो लोगों सहाबा ने बयान किया उसमें एक धार भी नजर नहीं आती थी, जैसे बच्चों के होंठ लब नरम और नाजुक होते हैं, ये हमारे बच्चों के जवान होते होते होंठ सख्त हो सकते हैं, बुढ़ापे में होंठ लटक सकते हैं, लेकिन सहाबा जिस उम्र की ये हालत बयान कर रहे हैं ये हुजूर के 53 साल उम्र की बात है। 53 साल उम्र के वक्त हुजूर के लबहाए नाज निहायत ही नरम और बहुत ही दिलगुदाज थे। हुजूर जब मुस्कुराते थे तो ये होंठ फैल जाते थे और इसमें सुर्खी नजर आती थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़क़न मुबारक यानी ठूडी शरीफ ये बिल्कुल ही मुसल्लस नुमा, यानी ऐसे नहीं कि जिसको ऐबदार समझा जाए, और दाढ़ी शरीफ इतनी घनी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी निहायत घनी, और बाल शरीफ बहुत सीधे भी नहीं, बहुत घुंघरू भी नहीं, लेकिन थोड़े से घुंघरालू थे। और सरे मुबारक से जो बाल थे सहाबा इकराम फरमाते हैं कि पेशानी से लटक कर कानों की लौ तक आते थे, जो जुल्फें थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कभी कंधों तक आ जाते थे, लेकिन उन जुल्फों में बल खाए हुए थे, यानी हल्के हल्की से घुंघरालू थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कानों से जब ये घने बाल कंधों तक लटकते थे, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं काले बाल, निहायत काले बाल जब वो दोनों कंधों तक लटकते थे, और उन बालों के बीच में दोनों कान ऐसे लगते जैसे तारे रात में खिले हुए हों। दो बड़े सितारे इन घने बालों के दरमियान खिले हुए हों। सहाबा कहते हैं इसी तरह से नजर आते थे, क्योंकि कानों में बिल्कुल सफेदी थी, बहुत ही रोशनी थी, और बाल निहायत ही रंग काले। और इन काली रंगत में जब वो सफेद रंग के कान हों, यकीनन वो खूबसूरत होंगे, यकीनन वो तारे से ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। अब गर्दन मुबारक जो थी सहाबा कहते हैं सुराही नुमा थी, ऐसे जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे हों तो सहाबा को ये तक नजर आता था कि पानी उतर रहा है, जैसे शीशे के अंदर सुराही में पानी डाला जाए। और एक सहाबी बयान करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिसने मुसाफा किया वो हथेलियां इतनी नरमो गुदाज थी, कहते हैं दुनिया के किसी रेशम में उतनी नरमो गुदाजत नहीं होती, उतनी लताफत नहीं होती, इतनी लताफत। और वो भी किस उम्र की बात, 53 साल उम्र की बात है। हाथ जवान होते होते सख्त होने लगते हैं, बच्चों के तो हम समझ लेंगे कि नरम होंगे, लेकिन जवानी में हाथ छूते हुए मेहनत करते हुए सख्त हो सकते हैं। सहाबा ने जो हुलिया बयान किया है ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल के बाद का हुलिया है, और इतने नरम कि जो एक मर्तबा मुसाफा करे उसको ऐसा लगता कि मैंने अपने हाथ किसी दीबाजे में, किसी रेशम की कान में रख दिया है। और जिन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका पकड़े हैं वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे किसी नरम रूई को हमने पकड़ा है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा किसको है, उसकी ताकत का अंदाजा किसको है। अजीजा ने गिरामी रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के
बाजुए मुबारका भी सहाबा ने लिखे। इतना कुर्बान जाओ सहाबा के इश्क पर कि किसी और का हुलिया ऐसा लिखा ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि सहाबा ने जिस तरह से बयान किया है। हत्ता के पूरी 63 साल उम्र पाक आई मेरे आका की, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बाल काले ही रहे, दाढ़ी मुबारका काली रही। इन पूरे दाढ़ी और सर के बालों में सहाबा कहते हैं 14 बाल सफेद आए थे। कितने? 14 बाल सफेद आए थे। अल्लाह अल्लाह, सहाबा का ये इश्क था, वो हुजूर पाक के सफेद बाल तक गिन करके रखते थे। वो सहाबा जानिसार थे, हर अज़ू को, हर अदा को उन्होंने तहरीर में लाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस सूरत मुबारका में जो बातें मैंने अर्ज की, गर्दन सुराही नुमा, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है शिकम पाक कैसा था? कहती हैं सीना जिस तरह से था उतना ही पेट मुबारक भी था। शिकम ना सीने से बाहर आया हुआ था। और सीना कैसा था? वो कहते हैं निहायत ही मजबूत, बिल्कुल सीधा और काफी कुशादा सीना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सीना काफी कुशादा, और पेट मुबारक का सीने से बाहर आया हुआ नहीं था, बिल्कुल सीने के बराबर था। और माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अब कदमहाए नास को भी बताया है। अल्लाह अल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक इस कदर हसीन व जमील थे, कहते हैं कि उनके पैरों के अंदर एक अजीब तासीर ये थी कि वो पत्थर पर रखते थे तो निशान आ जाता था। थे इतने नरम और नाजुक कि अगर हम हाथ में ले लें तो रूई का सा एहसास हो, लेकिन जब वो सख्त पत्थर पर मेरे आका कदम रखते तो पत्थर नरम होता और नक्शे रसूल पाक, कदम रसूल पाक को अपने सीने में ले लेता। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कफे पा, हुजूर पाक के कदमे पाक के नक्श को बहुत सारी जगहों पर महफूज किया गया। आज भी पत्थरों पर हुजूर का नक्शे पा मिलता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक, दांत मुबारक, हजरत आयशा फरमाती है हर दांत से अलग नूर निकलता था, हर दांत से अलग नूर निकलता था। एक मर्तबा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं मैं घर में बैठी अपने कपड़ा सी रही थी और अंधेरा था, मैं अंधेरे में ही कपड़ा सिल रही थी। इसी असना में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे के करीब आए। मैंने कपड़ा समेटना चाहा, सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजरे में सुई कहाँ नजर आए? अंधेरे में। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए और प्यार से हजरत आयशा को हुमैरा कहा जाता था। या हुमैरा, ए हुमैरा, किस चीज की तलाश में हो? हुजूर पाक ने मुस्कुराया। जब मुस्कुराते थे तो 4 दंदाने मुबारका हुजूर के नजर आते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं उन दांतों से इतनी रोशनी निकली कि मेरी गुमशुदा सुई मुझे मिल गई। 4 दंदाने मुबारका की रोशनी से हुजरे में इतनी रोशनी आई थी कि हजरत आयशा फरमाती है मेरी गुमी हुई सुई मुझे वापस मिल गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका, दंदान मुबारका, गर्दन मुबारक, रुखसार मुबारक, लबहाए नाज, आंखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कैसी थी? हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला, बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला, खुद माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें काफी कुशादा, बड़ी बड़ी आंखें थी। इतनी बड़ी भी नहीं कि देखने वाले को ऐब लगे, बहुत छोटी भी नहीं पतली, लेकिन इसको बड़ी आंखें कहा जाता है। जिसकी बड़ी आंखें होती हैं वो खूबसूरती की एक किस्म होती है। बड़ी आंखें होना खूबसूरती की एक किस्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर की भी बात सहाबा फरमाते हैं ये जो पुतली थी निहायत काली थी और जो बाहर की सफेदी थी वो बहुत सफेद, लेकिन उसमें खून के जो डोरे थे वो साफ नजर आया करते थे। बारीक बारीक नसें साफ नजर आती थी। सहाबा ने क्या क्या देखा है और क्या क्या नक्श करके रखा है। मेरे अजीजों, गालिबन बाद में आने वाले हम गुलामों के लिए ही उन्होंने लिखा होगा, इसीलिए उन्होंने बताया होगा ऐ नादान, जब कभी तेरा दिल परेशान हो जाए, घबरा जाए, इस हुलिये पाक को एक बार पढ़ लेना, फिर आंखें बंद कर लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी, सारी थकान दूर हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुलिये पाक
جیسے ہی تصور میں آ جائے گا ہر چیز تم دنیا کی بھول جاؤ گے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز سے لے کر سر مبارک تک کی یہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب عشاقان مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بعض نے اپنے نثر میں لکھا ہے، بعض نے اپنے اشعار میں لکھا ہے۔ امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ بردہ شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خد و خال کو پورے طور پر اپنے قصیدے میں لکھا ہے، فجوہر الحسن غیر منقسم، یہ ایسا جوہر ہے جس کو منقسم نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اعضاء مبارکہ کو اگر پڑھنا ہو امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلاۃ و سلام، مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں جتنے اشعار آئے ہیں اس میں اعلی حضرت نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیے پاک کا بھی پورا نقشہ سلام میں پیش کر دیا ہے۔ یہ سلام بارگاہ رسالت میں مقبول سلام ہے، مقبول سلام ہے، اس لیے کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضور کی پوری ذات پر تو سلام ہے ہی ہے، لیکن حضور کے ہر عضو پر سلام ہے۔ کہتے ہیں جس کے آگے سر سروراں جھکیں اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ بھووں کی بات آتی ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں جن کے آگے محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک کے لبھائے ناز کا تذکرہ آتا ہے، عشق و محبت کا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور منہ مبارک کی بات آتی ہے، امام عشق و محبت پکارتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ ارے زبان پاک کو بھی یہ امام ہمارا اس طرح سلام پیش کرتا ہے، کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کان مبارک پر بھی سلام بھیجا، کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں پر بھی سلام بھیجا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ارے شکم ناز پر بھی بریلی کے امام نے سلام بھیجا، کہا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے قدمہائے ناز پر بھی سلام بھیجا، کہا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عضو ناز پر سلام بھیجا ہے، اسی لیے یہ سلام مقبول بارگاہ انعام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یہ قبول کیا ہوا سلام ہے۔ عزیزان گرامی وقات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیے ناز کی ظاہری صورت میں نے آپ کے سامنے بتائی، ان کی باطنی جو صورت ہے اللہ اس پر بڑی لمبی گفتگو ہوگی۔ میں نے تو صرف یہ بتایا کہ آنکھیں حضور پاک کی بڑی بڑی تھیں، اس میں کالی کالی پتلیاں اور نہایتی سفید قسم کی سفیدی، یہ تو ظاہری آنکھوں کی صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ بھویں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یہ تو ہم نے ظاہری صورت آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کی جو باطنی معنوی حقیقی جو تاثیرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔ آنکھیں صرف وہ نہیں کہ بڑی ہو جائیں خوبصورت ہیں، بلکہ احادیث میں کہا ہے یہ آنکھیں خوبصورت تو تھی ہی، لیکن دیکھتی کیا کیا تھی؟ کہتی ہیں احادیث کہتی ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ رکوع اور سجدے میں نہایت خشوع و خضوع میں رہو، دل کو جمائے رکھو۔ صحابہ گھبرا گئے، یہ جماعت سے نماز ہوئی ہے، امام سید الانبیاء، صحابہ مقتدی، نماز کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں رکوع سجدہ برابر کرنا۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ سب دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہوں کا ظاہری جمال اپنی جگہ،
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। ये निगाहें हैं जिनकी तासीर भी ये है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे नाज की खूबसूरती आपके सामने रखा। बेमिसल हुस्न है, लाजवाब और बेनजीर हुस्न है, लेकिन चेहरे मुबारका की तासीर ऐसी। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों, ये रसूल नमाज में है, जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं। इस चेहरे का तज़किरा कुरान में भी आया है। ये चेहरा हुजूर पाक का जो बयान किया, निहायत गुलाबी रंगत का, खूबसूरत, अबरू कुशादा, पेशानी कुशादा, मैंने जाहिरी सूरत रखी। कुरान इस चेहरे का तज़किरा कैसे कह रहा है? ये मदीना तैयबा का एक इलाका है, सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज है, 2 रकात हो गई। उस वक्त किबला बैतुल मुकद्दस था। उस वक्त मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस था। मस्जिद अक्सा की तरफ न मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल गुजरा, काश हमारा किबला खाने काबा होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए कि बैतुल मुकद्दस इस तरफ था, खाने काबा बिल्कुल पीछे की तरफ था, अपोजिट सिमत में। और ये ख्याल आया। फिर आगे की बात कुरान से सुनो, दूसरे पारे का पहला सफा है। मौला ताला फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा। ऐ रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये ख्याल किया दिल में, और उसके बाद क्या किया? 2 रकात नमाज पढ़ा ली सहाबा को, और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाने लगे। तुम अगर आसमान की तरफ मुंह उठाओगे नमाज मकरूह हो जाएगी। तुम अगर अपना चेहरा नमाज की हालत में आसमान की तरफ उठाओगे नमाज मकरूह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद अपना चेहरा पाक आसमान की तरफ उठाने लगे। 1 बार उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया। आयत नाजिल हो गई, जिब्राइल अमीन आ गए ये लेकर के, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा, ऐ महबूब हमने आपका आसमान की तरफ चेहरा उठाना हम देख रहे हैं। ऐ रसूल हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं, और हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जहां आपकी मर्जी है। फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। और अल्लाह ताला ने फिर फौरन एक आयत और नाजिल फरमाई। पहले क्या कहा रब ताला ने? ऐ हबीब आपके दिल में जिस किबले का ख्याल है, किबलतन तरदाहा, जिसकी तरफ आपकी रजा है, उसी किबले की तरफ हम आपको फेरेंगे। फेरेंगे कब फेरेंगे? ये अभी नहीं आया, फौरन आयत उतर गई। अभी तो ये जोहर की नमाज में थे, जिब्राइल अमीन ने आयत पेश की, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ रसूल आपकी ख्वाहिश हुई है, देर किस बात की? इसी हालत में आप फिर जाएं। आज से किबला आपका खाने काबा बना दिया गया है। ये नहीं कि ये नमाज हो जाए जोहर के बाद, असर से जो है किबला इधर होगा, मगरिब से इधर होगा, नहीं। रसूल ने ख्वाहिश अभी की है नमाज में, अभी ही किबला बदल दिया जाए। इसीलिए कहा गया है ये चेहरे नाज की जाहिरी सूरत तो मैंने बताया, बातिनी उसकी तासीर ये है, अगर आसमान की तरफ ये चेहरा उठ जाए तो कयामत तक आने वाले मुसलमानों का किबला बदल जाए। किबला बदल गया, अब दोबारा किबला कोई बदल नहीं सकता। किसने बदला? चेहरे मुस्तफा ने किबला बदला है। ये चेहरे मुस्तफा आसमान की तरफ उठा ही था कि खाने काबा किबला बन गया। हुजूर मुड़ गए और किबला काबा हो गया। फिर ये 2 रकात काबे की तरफ मुंह करके पड़ी गई। अजीजा ने गिरामी, इस चेहरे नाज की ये हकीकी जो तासीर है वो मैं अर्ज कर रहा हूं। एक जाहिरी हुस्न जमाल है, एक बातिनी हुस्न जमाल है। दोनों जमाल के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे। अब यहां मैं अगर बता दूं, एक सहाबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो हकीकी हुस्न जमाल था वो तो किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने देखा नहीं। क्योंकि खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हकीकत मोहम्मदिया क्या है ये कोई नहीं जानता। मैं मिस्र में था और वहां पर एक शेख थे, नाबीना थे, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। 14 साल से वो सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर जुमा पढ़ा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। 14 साल हो गए और उसी पर गुफ्तगू है। आज तक उनकी मुकम्मल नहीं हुई। अभी भी खबर ये मिली थी, अब तक वो गुफ्तगू कर रहे हैं हर जुमा हकीकत मोहम्मदिया। मेरे अजीजों, इसीलिए कहा गया है कि सारे कलम टूट गए, जुबानें खुश्क हो गई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ का हक किसी ने अदा नहीं किया। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक्कुहु, जैसा उनका हक है वैसी सना हो ही नहीं सकेगी। मैं अब यहां उस सहाबी रसूल की बात अर्ज करता हूं जिन्होंने ये फरमाया रसूल पाक का हकीकी हुस्न जमाल किसी ने देखा ही नहीं।
اس لیے کہ اس صحابی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے اگر میرے حسن و جمال کو آشکار کر دیا جائے تو کسی کی آنکھیں دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی، دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی۔ اس سے ریلیٹڈ روایت ہمیں یہ ملتی ہے جب معراج مصطفیٰ ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر بلائے گئے، آسمانوں پر آپ کو معراج کا سفر معلوم ہے، وہ نہایت ہی اعلیٰ شان والا سفر ہے۔ جبرائیل امین آئے ہیں، بڑے ناز و انداز کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، انبیاء کے ساتھ انہیں تعارف کرایا گیا یا امامت کروائی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر۔ ایک روایت یہ ملتی ہے جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کی مشعلیں روشن کرنے لگے، جنت کی مشعلیں۔ ظاہر سی بات ہے دولہا آ رہا ہو تو آپ یا تو پھول لے کر کھڑے ہوں گے، لیکن وہ رات کا منظر تھا، لالٹین جس طرح سے کہیں آپ یا شمع روشن کر کے فرشتے کھڑے تھے، جنت کی مشعلیں روشن کی جا رہی تھی۔ رب ذوالجلال بہت بہتر جانتا ہے لیکن وہ اپنے حبیب کی شان بیان کرنا چاہتا ہے۔ فرشتوں سے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرے حبیب کے استقبال میں، تیرا حبیب معراج کے سفر پر ہے اور تیرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے، ہم اس کی آمد کے انتظار میں، ہم اس کے استقبال میں یہ مشعلیں روشن کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں رکھ دو، اس لیے کہ میں اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، 70,000 پردے رکھا ہوں، اگر ان میں سے ایک پردہ میرا حبیب اٹھائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان خوب روشنی ہو جائے، ایک پردہ ہٹایا جائے تو سارے دو آسمانوں کے بیچ کا حصہ روشن ہو جائے۔ اللہ نے اتنے حجابات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا میرے آقا نور ہیں، لباس بشر میں دنیا میں آئے۔ ایک بات یاد رکھیں، سنیوں پر ایک بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ رسول پاک کو انسان نہیں مانتے، یہ صرف نور کہتے ہیں، صرف نور نہیں میرے عزیز، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، بشر کے لباس میں دنیا میں تشریف لائے اور جب آسمانوں پر سفر کیے وہ اپنے نورانی صورت میں تشریف لے گئے۔ میرے نبی کی دو حیثیتیں ہیں، زمین پر بشری حیثیت ہے، آسمانوں پر نوری حیثیت ہے۔ اسی لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا حضرت جابر سے اے جابر اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب جو نور نہ ہو اس کا آسمانوں کا سفر بھی مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے ملائکہ سفر کرتے ہیں، آسمان کیا ہے؟ یہ بادل نہیں، یہ دھواں نہیں کہ اس میں سے اڑ کے چلے جائیں، ایک دبیز پردہ ہے، زمین سے زیادہ سخت ہے آسمان، کھودو تو کھودا بھی نہیں جا سکے گا۔ کن چیزوں سے؟ بڑے الگ الگ دھات ہیں، معدنیات جس کو آپ کہیں میٹل۔ آسمان، ہر آسمان الگ الگ میٹل کا ہے اور اس میں دروازے ہیں، باضابطہ کھولے جاتے ہیں، یہ ہماری نگاہوں نے تو نہیں دیکھا۔ اب ان آسمانوں سے کوئی سفر کرے لباس بشر میں سمجھتا ہوں یہ مشکل ہے۔ اب یہ آسمانوں کو پھاڑے بغیر، توڑے بغیر، جیسے فلسفیوں کا اجرام فلکیہ انہوں نے انکار کیا معراج مصطفیٰ کا، بعض فلسفی کہیں آسمان ٹوٹ ہی نہیں سکتا، اس میں سے کوئی جائے گا کیسے؟ لہذا رسول گئے ہی نہیں اوپر، کیسے جا سکتے ہیں؟ فلسفی جو ہیں وہ عقل کے دل دادا ہوتے ہیں بیچارے، جتنی سمجھ میں آئے اتنا ہی کہیں گے، یہ دکھتا تو نہیں ہے اس لیے جا نہیں سکتا کوئی آسمان کے اندر۔ اس کو ایک محقق نے سمجھایا ہے میرے عزیز آپ مجھے دیکھو، میں چشمہ پہنا ہوا ہوں، چشمہ پہنا ہوا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے چشمہ کیوں پہنتے ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ نظر آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے میری آنکھوں کے سامنے جو چشمہ ہے اس پر شیشے لگے ہوئے ہیں، اب دیکھنے والی جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کے اندر نور کا ایک ہلکا دانہ ہوتا ہے، نور کا ایک ہلکا ذرہ ہوتا ہے، اگر وہ نور مر گیا تو تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہو گئی۔ ہر انسان کی آنکھ میں نور، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی، اور آنکھوں کا نور، نور کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر آنکھ کے اندر نور کا ایک ذرہ ہے اور وہی دیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ جب ہم نے آنکھ کھولی، چشمہ لگا ہوا ہے، وہ نور کا جو ذرہ ہے کیا میرے چشمے کو پھاڑ کر کے باہر دیکھ رہا ہے؟ اس کو یہاں سے باہر آنے کے لیے کیا چشمے کی اینک پھاڑنا پڑ رہا ہے؟
نہیں، چشمے کی اینک ویسی ہے، وہ نور کا ذرہ وہی ہے، لیکن اس چشمے کے باہر جتنی چیزیں ہیں سب کو وہ دیکھتا ہے، ساری چیزوں کی تصویر کھینچتا ہے اور اپنی آنکھوں میں اندر لیتا ہے۔ نور کو کسی چیز کے خرق پھاڑنے کی احتیاط ضرورت نہیں پیش آتی۔ اسی لیے تو تمہیں کہنا ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آسمان علا پر ملائکہ کے سفر جبرائیل امین کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا، تب آپ کی حیثیت نوری تھی، اور نور جب جاتا ہے تو کسی بھی چیز کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ گزر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے کہا اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں اپنے نبی کے حسن پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، اگر ایک حجاب ہٹا دیا جائے تو اس کے نور سے دو آسمانوں کے بیچ روشنی ہو جائے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کی جو باطنی صورت ہے، میں نے ظاہری صورت بتائی، باطنی اور معنوی حقیقی جو صورت ہے وہ تو ہم میں سے کون سمجھ سکے گا۔ اسی لیے سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جو گوش مبارک ہیں یعنی کان مبارک ہیں، ان کو تو میں نے بتایا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زلفہائے ناز میں ایسے لگتے تھے جیسے کھلے ہوئے رات میں تارے ہوں۔ یہ ظاہری خوبصورتی ہے، لیکن اس کی باطنی جمال، اس کا باطنی حسن، وہ کہاں تک سنتے تھے، کیا کیا سنتے تھے، یہ تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اچانک آپ مسکرانے لگے، صحابہ کی مجمع میں مسکرانے لگے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کس بات پر مسکراہٹ ہے؟ کہا میں فرشتوں کی گفتگو سن رہا تھا، اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کہا ملائکہ کی گفتگو ہو رہی ہے جنت کے آگے اور ان کی گفتگو پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ وہ ایک الگ لمبی حدیث ہے۔ صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا گفتگو چل رہی تھی ملائکہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی وہ پوری گفتگو بھی بیان کی۔ ایک مجلس میں اچانک ہلکی سی آواز آئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی آواز ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جو آواز تم نے سنی وہ میری بدولت سنا ہے، باقی کسی کے کان یہ سن نہیں سکتے، تم میری مجلس میں بیٹھو اس برکت سے سنو۔ وہ کیا آواز تھی؟ کون سی آواز تھی؟ ایک دھماکے کی آواز۔ حضور فرماتے ہیں آج سے 70,000 سال پہلے جہنم کے منہ پر ایک پتھر گرایا گیا تھا، وہ آج جا کر کے اس کی تہ میں لگا ہے، اس کی تہ میں اب جا کر پہنچا ہے۔ یہ اسی کی دھماکے کی آواز تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بریلوی یوں ہی سلام ہندوستان سے نہیں بھیجتے، ان کا یقین ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یقین ہے نا؟ یقین ہے، اس لیے تو ہم یہاں سے پکارتے بھی ہیں اور میرے آقا سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ کان ظاہری کانوں کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، لیکن جو باطنی اور اس کی معنوی خوبصورتی تھی اس کو تو حدیثوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا سنتے تھے، کیا کیا دیکھتے تھے، بہت ساری حدیثیں ہیں میرے عزیزو۔ جب علم غیب کی بات آئے تو انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ہم عرض کریں گے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارکہ کی بات ہے، ہاتھ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے تو میں نے ہاتھ کی خوبصورتی بتائی، ہاتھ بہت لمبے بھی نہیں تھے، بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، ہتھیلیاں اتنی نرم تھیں جیسے کوئی مسافہ کرے تو ایسا لگے کہ ریشم کے کپڑے میں اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہو، نرم ملائم، سوز و گداز اس کے اندر تھا۔ لیکن اس کی طاقت و قوت کا حال یہ تھا، اس کی طاقت و قوت کا یہ حال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو جہاں رکھا کیا کیا ہوا۔ ایک صحابی ہیں چھوٹی عمر کے تھے، ان کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ ان کی عمر 94 سال کی ہوئی، 94 سال کی، اور ان کے پورے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایک بال۔ حضور کا دستے میں باقی داڑھی سفید، مونچھ سفید، بھویں سفید، بال چہرے سر کے ایک بھی سفید نہیں، اس لیے کہ دست مبارکہ میرے آقا نے اس پر رکھا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ دست مبارکہ کی تاثیر حقیقی جو باطنی خوبصورتی ہے
ایک صحابی کہتے ہیں ہم رات کے وقت حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن جب جانا ہوتا تو اندھیرا ہوتا۔ ایک بار ہم نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی نہیں ہے، بہت اندھیرا ہے، جائیں تو کیسے جائیں، کہیں راستے میں بھٹک نہ جائیں یا کہیں کھائی میں گر نہ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قریب کوئی لکڑی پڑی ہے لیتے آؤ۔ قریب ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، صحابہ نے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی پر مسح کیا، اپنے ہاتھ سے مسح کیا اور کہا اس لکڑی کو لے جاؤ، یہ اجالا دے گی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم باہر آئے تو اس کی ہر شاخ سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، اتنی روشنی کہ پوری گلی روشن ہوئی۔ اب وہ 3 صحابہ تھے، کہتے ہیں ایک موڑ پر ہمیں راستہ بدلنا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، اب کیا کریں؟ ایک روشنی کا کمکمہ حضور نے دیا تھا۔ تینوں نے کہا ہم 3 ٹکڑے کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تینوں ٹکڑے کیے، ہر ٹکڑے سے وہی روشنی آ رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس لکڑی پر اپنا دست مبارکہ لگا دیں وہ روشنی ہی روشنی پیدا کرے۔ ایک صحابی ہیں جنگ بدر میں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غریب صحابہ میں سے تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس چاقو تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا لڑنا تو مجھے بھی ہے، جذبہ جہاد میرے بھی اندر ہے، غریب ہی ہے، غربت کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا جاؤ اس سے جنگ کرو۔ وہ ایک پرانی لکڑی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس لکڑی پر رکھا تھا، وہ ایسی غضب کی تلوار بنی کہ اسی سے میں نے کئی لوگوں کو گھاؤ دیے، زخم دیے، اور وہ لکڑی کسی کافر کے گردن کے قریب جاتی گردن اڑ کر چلی جاتی تھی۔ وہ دست مبارکہ کی تاثیرات یہ الگ عنوان ہے میرے عزیزو، وہ چھو لیں تو اس میں برکت ہو۔ اب آؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دعوت جو آپ نے سنا بھی تھا معجزات میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرما لیے، کھانے کے بعد دسترخوان سے اپنا ہاتھ پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا اور برکت کے لیے رکھ لیا۔ اللہ اللہ، اسی صحابی کا عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے، رسول اللہ سے جو بھی چیز متعلق ہو جائے وہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم ان کو مٹانے کی بات نہیں کرتے بلکہ ان تبرکات پہ خود کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنی جان مٹائیں گے ان تبرکات پر جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں۔ عزیزان گرامی، سال بھر یہ سنی انتظار کرتے ہیں میلاد کب آئے اور منہ مبارک کب دیکھیں۔ ہم تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز کے ہر عضو سے محبت کرتے ہیں۔ خیر، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا، اونچے طاق پر رکھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ وہ میلا ہو جاتا یا دھول لگ جاتی تو ہم اس کو دھوتے نہیں، بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے، آگ کے تندور میں دسترخوان کو ڈال دیتے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالتے، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا، میل تو چلا جاتا تھا، میل نکل جاتا، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا۔ یہ دست مصطفیٰ کی کرامت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارکہ کا معجزہ اور اس کی حقیقی باطنی خوبصورتی ہے۔ اب یہاں پر میں سنیوں سے کہوں گا اے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ہونا؟ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے، بعض روایات میں ہیں 100 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا۔ ہائے اگر وہ نرم و نازک ہاتھ، وہ سوز و گداز و ملائم ریشمی ہاتھ قیامت کے دن اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، میرا وجدان یہ کہتا ہے رسول پاک اگر دسترخوان کو ہاتھ لگا دیں اسے آگ نہیں جلاتی، جس امتی سے مصافحہ کر لے اس پر بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی انشاءاللہ العزیز۔ جہنم کی آگ سے وہ بندہ بچے گا جس کو رسول پاک نے مصافحہ کیا ہو۔ اس لیے آج سے عادت ڈالیں گے، روزانہ میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیں گے۔ اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گے جب تک حضور پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود نہیں بھیج لیتے۔ پڑھیں درود مبارکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اب ایک ایک عضو پر میں تفصیلی گفتگو کرتے چلا جاؤں، وقت نکل جائے گا۔ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز کے متعلق بھی آپ نے سنا کہ آپ پتھر پر بھی رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور اس میں نقش پیدا ہو جاتا، نقش پیدا ہوتا۔ اور ان قدموں کی بات تو یہ ہے
کہ جس زمین پر میرے آقا نے قدم رکھے ہیں وہ کون سی زمین؟ مکہ. اللہ نے قرآن پاک میں اس زمین کی قسم یاد فرمائی, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. مولا فرماتا ہے قسم ہے اس شہر مبارک کی. کون سے؟ مکہ کی قسم. قرآن میں ہے سورہ بلد آپ پڑھیں 30ویں پارے میں. اللہ فرماتا ہے اس شہر کی قسم. کیوں قسم؟ قسم مقدس چیز کی اٹھائی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے وانت حل بهذا البلد, اس لیے قسم کہ میرا حبیب اس شہر میں جلوہ گر ہے. قدم مبارک کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں پڑے ہیں وہ گل و گلزار بنا ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب تھا. اب ہم یثرب نہیں کہتے, لیکن تاریخ بتانے کے لیے صرف کہنے کی اجازت ہے. کسی نے اگر یثرب کہہ دیا تو اس نے حرام کیا, اس نے گناہ کیا. المدینۃ المنورہ, نہایت ہی روشن شہر یہ مدینہ ہے. مدینے کا دوسرا نام طیبہ ہے, طابہ ہے, طوبہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے حالات بتا دوں. یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے مرکز کو, جہاں ہر طرح کی بیماریاں, طرح طرح کی بیماریاں رہتی ہوں, وہ یثرب تھا. یہ شہر یہاں جو جاتا وہ بیمار ہو کے آ جاتا. اور اس شہر میں بلائیں عام تھی, وبائیں عام تھی, لوگ بیمار ہوتے مرتے, طرح طرح کے قسم قسم کے بخار آتے تھے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا تو یثرب ختم ہو گیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ ہو گیا. اتنا ہی نہیں, مدینے میں میرے آقا نے قدم رکھا, وہ بیماریاں تو چلی گئیں, وہ وبائیں تو چلی گئیں, بلائیں تو چلی گئیں, لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اب یہ فرمایا اب یہ یثرب نہیں, اب مدینہ ہے. اس کی عزت یہ ہے غبار المدینہ فیہ شفاء. میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اڑتی ہوئی دھول مدینے کی اللہ فرماتا, رسول پاک فرماتے ہیں اس میں شفا ہے. خاکے شفا کہاں سے لاتے ہو؟ خاکے شفا کہاں سے لاتے ہو؟ مدینے کی ہی مٹی ہے. اس مدینے کی مٹی میں شفا آئی کہاں سے؟ مٹی تو زمین کی ہے, وہ قدم ناز کی برکت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں رکھے جائیں. اب بریلی کے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں جو تمنائیں کی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں, ہلکی پھلکی نہیں ہے. مدینے میں قدم رکھا رسول پاک نے, ساری بلائیں ختم, وبائیں ختم, بیماریاں ختم. لیکن وہ زمین اب شفا کا مرکز بن گئی. جو وہاں جائے مٹی اٹھائے اپنی جلد پر لگائے صحت یاب ہو جائے. اب یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے یہ جو کفے پا کہتے ہیں تلووں کے نیچے والا حصہ, کف کہتے ہیں ہتھیلی کو, پا کہتے ہیں پیر کو. کفے پا پیروں کا جو تلوا ہے اتنا مقدس ہے کہ رکھ دیں تو بیماریاں ختم, بلائیں ختم, وبائیں چلی جائیں اور پھر وہ مرکز شفا بن جائے. تو کیوں نہ میں تمنا کروں. بریلی کے امام نے یوں کہا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. چاند جیسا جو کفے پا ہے آپ کا یا رسول اللہ, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. تمنائیں کیسی ہیں. بریلی کے امام نے تمنا کیا کیا, یا رسول اللہ وہ کفے پا ذرا میرے سینے پر بھی رکھ دو تاکہ سینے کے اندر موجود ساری وبائیں ختم ہو جائیں. اور بلکہ حضور اگر کسی کے سینے پر کفے پا رکھ دیں اس کا سینہ بھی مرکز شفا بن جائے, وہ جس سے ملاقات کرے. اسی لیے یقیناً اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہوگی. خواب میں کبھی نہ میرے آقا نے اپنا قدم پاک یا کفے پا سینے پر دیا ہوگا, اس لیے کہ نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے اگر دعا کیا ہے سینہ مبارکہ پر قدم ناز رکھا ہوگا تو اب جیسے مدینے سے بلائیں ختم ہوئی, وبائیں ختم ہوئی, مدینہ مرکز شفا ہو گیا. یہاں بریلی کے امام کا سینہ عشق و محبت کا امام بن گیا. جو سینے سے لگا اس کے اندر بھی عشق آ گیا, جو ان کی باتیں کیا اس کے اندر بھی محبت و عشق بھر گئی. یہ ہے قدم ناز کی برکت. اسی لیے بزرگوں نے کہا اعلیٰ حضرت جو ہے معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے. رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے. عزیزان گرامی, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میں نے آنکھیں مبارکہ, دست مبارکہ, چہرے مبارکہ, کان مبارک, آپ کے قدم مبارک کا ذکر کیا. ایک عظیم چیز ہے جس کے صحابہ بھی مشتاق تھے, ایک عظیم چیز ہے.
وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کا. اللہ اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. یہ امام عشق و محبت. کہاں کہاں میں ان کو چھوڑوں, اپنی تقریر آگے بڑھتی نہیں, بریلی کو چھوڑے بغیر جہاں جہاں جائیں سہارا لینا ہی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کسی نے ایک گلاب تحفے میں پیش کیا تھا, یہ لیجئے گلاب بہت اچھا ہے, آپ بھی گلاب تحفے میں لیتے دیتے ہوں گے, مگر عاشق رسول کا جذبہ کیا ہوتا ہے. گلاب کو دیکھا اور کہا صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے, میں تو اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کھلا ہے تو کبھی مرجھاتا نہیں. اور پھر ان کی شان میں پھول پر ہی ایک نعت لکھ دی, سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابیہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس کی ماں. یہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے. گرمیوں کے دن ہوتے, چمڑے کا بستر ہوتا, میں بچھا کر دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورتی یہ نہیں بتایا تھا میں. صحابہ کہتے ہیں حضور پر جب پسینہ آتا تو ایسا لگتا کہ چہرے پر تارے چمک رہے ہوں, سب میں روشنی ہوتی. چہرے ناز پر جب بھی پسینے کے قطرات ہوتے تاروں سے زیادہ اس میں چمک پھوٹتی تھی, اور صحابہ انتظار کرتے کہ یہ قطرہ اب گرے تب گرے, کس کے ہاتھ میں آئے کس کے دامن میں جائے, وہ انتظار کرتے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے موقع مل جاتا دوپہر کے وقت جب حضور آرام کرتے, اگر گرمی کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے, میں اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی, سب کو جمع کرتی. صحابہ جمع کرتے ہیں پسینے مبارکہ کو. حضور ایک دن بیدار ہو گئے, ام سلیم کو دیکھا, کہا یہ کیا کر رہی ہو, کیوں جمع کر رہی ہو. ام سلیم کہتی ہیں مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہو ہم دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں, دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں. اللہ اللہ. اب احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں, جن دلہنوں کو یہ خوشبو لگائی گئی تھی, اللہ اکبر, تاریخ بتاتی ہے ان کی 7 پشتوں تک اولاد میں خوشبو آتی تھی, ان کی اولاد میں خوشبو آتی تھی. جس نے پسینے مبارکہ کو اپنے جسم پر ملا, وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ خوشبو سب کو سنگائی, یعنی سمجھ میں بھی آتی تھی, احساس میں آتی تھی. عزیزان گرامی وقار, پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے. اور اتنا ہی نہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وضو کر کے کلی فرماتے, صحابہ وہ کلی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. حالانکہ میں اور آپ وضو کریں یہ جسم سے نکلا ہوا پانی نجس ہو جائے گا, لیکن رسول پاک, یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد بن کر کے ایران کے بادشاہ کا یہ آیا, اور ایرانی بادشاہوں نے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد نے کیسی فوج جمع کی. وہ آ کر کے اس وقت دیکھ رہا تھا جب صحابہ اکرام مغرب کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے, اذان ہو رہی تھی, حضور وضو کر رہے تھے, سب ارد گرد جمع ہیں. وہ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قریب آیا. کون؟ قاصد, ایران کے بادشاہ کا قاصد, کہ ہو کیا رہا ہے میں دیکھوں. صحابہ کی بہت ساری طاقت قوت مال سب دیکھ لیا, یہاں بھیڑ کس بات کی ہے. دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, اور وہ اپنا پانی کلی کا منہ میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں. صحابہ اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں, کوئی اپنا چلو پکڑ لیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ پانی مل جائے فوراً اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں, کوئی اپنے پیٹ پر لگا لیتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں نے یہ بہت دیر تک منظر دیکھا, ایک قطرہ بھی وضو کا ان کے غسالے کا زمین پر گرنے نہیں دیا. صحابہ نے واپس پلٹ کر کے ایران کے بادشاہ سے کہا, عروہ بن مسعود ثقفی نے, اے بادشاہ اعظم, اس محمد سے اور اس کے دیوانوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. کہا بہت بڑی فوج ہے, بہت سامان جمع کیا. کہا نہیں, بہت بڑی فوج نہیں, بہت سامان نہیں, لیکن ایسے دیوانے جمع کیے ہیں کہ میں نے کیسر اور کسرا کی یہاں بھی یہ ادب و احترام نہیں دیکھا. کہا کیا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے اس کے کلی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ کب ان کے خون کے قطرے کو زمین پر آنے دیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے لیکن ان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے. طاقت و قوت کے بادشاہ بھی لرز جاتے تھے عشق صحابہ کو دیکھ کر کے. ہونا تو یہی چاہیے تھا آج بھی. اے نوجوانوں, تمہارا جذبہ عشق رسول
जज्बा मोहब्बत रसूल देखकर दुनिया थर्रा जाए कि इनको न छेड़ो, कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गाजियाने इस्लाम है मौजूद हैं, जिसने गुस्ताखी की इन्होंने दुनिया नहीं देखा, उसका सर तन से जुदा कर दिया और अपने आप को ज़िंदा के हवाले कर दिया या फांसी के हवाले कर दिया। लेकिन जब भी किसी आशिक रसूल को फांसी हुई है, वो डरा सहमा नहीं, फंदों को चूमते हुए जाता है। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि जो इश्क मुस्तफा में फांसी की सजा पर भी चढ़ जाए, अजीजा ने गिरामी, उसकी सजा सख्त नहीं होती। इधर फांसी का फंदा लगा होगा, सामने जमाले मुस्तफा देख रहा होगा। अहमद बिन हंबल इसके सच्चे गवाह हैं। इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े मारे जा रहे थे, तहबंद खुली जा रही थी, आपको रोना आ गया। जल्लाद कोड़े मार रहा था, आपकी लुंगी खुल रही थी। अचानक देखा गैब से दो हाथ आए, लुंगी को थाम लिए और उनके तहबंद को बांध दिया। जल्लाद कोड़े मारने का छोड़ दिया, रुक गया। उसने देखा कि कुछ तो हुआ है। अब इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे, कहा अब मारो और कोड़े लगाओ और मजे से। कहा तुम्हें दर्द नहीं होता? कहा अब दर्द किस बात का, जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसका जमाल सामने मौजूद है। इसीलिए बरेली का इमाम फिर कहता है, या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा, मैं कहता हूं दर्द में जिसे मजा आता हो, वो दवा के चक्कर में क्यों पड़ा रहे, वो इलाज के चक्कर में क्यों पड़ा रहे। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा को सहाबा इस तरह से कुल्ली का एक कतरा भी जमीन पर आने नहीं देते, पसीने मुबारका के कतरे अपने जिस्म पर मल लेते, खुशबू के तौर पर लगा लेते, अपनी औलाद को, अपनी दुल्हनों को लगाते। आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज की एक खुसूसियत ये भी थी, सहाबा फरमाते हैं, रात में चाहे चांद तुलू हो, चांद की रोशनी हो, दिन में चाहे सूरज की रोशनी हो, लेकिन पूरी जिंदगी पाक में कभी किसी ने हुजूर पाक का साया जमीन पर पड़ते हुए नहीं देखा। साया हो भी तो कैसे, नूर का कोई साया नहीं होता, नूर का साया ना हो। ये और बात है कि हम तावील करें, लेकिन हकीकत बात ये भी है, एक आशिक रसूल ने ये कहा, हुजूर का साया क्यों नहीं, वो भी तो इंसान थे, सारे इंसानों के साए थे। अल्लाह अल्लाह, रब तबारक व तआला अपने हबीब से ये मोहब्बत का अंदाज देखें, इसलिए साया नहीं बनाया कि कभी उस साए पर किसी दूसरे का कदम ना पड़ सके, किसी दूसरे का कदम उस साए पर ना आ सके। मेरे आपके किसी के साए पर हो सकता है लोगों के कदम पड़ जाएं, मौला को ये भी गवारा नहीं कि साए मुस्तफा पर भी किसी का कदम पड़े, इसलिए मेरे मुस्तफा का साया नहीं। आपकी खुसूसियात में ये भी है, कभी पूरी जिंदगी पाक में आपके जिस्म पाक पर मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं आया, कभी आपके सर में जू नहीं आई। वो भी कैसे, मैल कचेल से ये सब आते हैं, और नूर में ना मैल होता है ना कचेल होता है। जू कहां से आएगी? जू अपनी ग़िज़ा खाने के लिए, कचरा खाने के लिए आती है। कचरा जहां उसका तस्वुर भी ना हो, वहां ये चीजें नहीं। कभी आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपके जिस्म पाक पर मच्छर के बैठते हुए नहीं देखा और मक्खी को बैठते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं। और कभी आपके करीब ना मच्छर आता ना मक्खी आती। अब ये तमाम खुसूसियात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, जरा ये भी देख लें आपके लुआबे पाक का असर क्या था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसको हम थूक कहें, हम और आप थूकें तो ये थूक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के थूक शरीफ को हम अदब से लुआबे पाक कहते हैं। और ये आम नहीं था, बल्कि मैंने इसकी तासीर कल के मौजज़ात में भी बयान की थी। जिस खाने में ये पढ़ा वो 1500 को खाना खिला दिया, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। लेकिन दो जगहों पर बड़ी तासीर नजर आती है। जब हिजरत की रात थी, सिद्दीक अकबर गार में थे और सांप आकर के आपके पैर पर डस लिया था। वो जो दीदार के इश्तियाक में सांप चला तो गया, लेकिन जहर इतना चढ़ गया था कि रान तक पीला पना गया था। सिद्दीक अकबर ने अपना पैर हुजूर को दिखाया, कहा सांप डस चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे पाक निकाला, वहां पर लगाया।
کہتے ہیں حضرت ابو بکر پورا زہر اتر گیا, مجھے یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا. وہ اس طرح سے شفا یابی ملی. ایک صاحب دوسرے صحابی کی بات بعد میں, لیکن خیبر کے موقع پر جو قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اعلان کیا, کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے, اس کا رسول بھی پسند کرتا, اور اسی کے ہاتھ اللہ نے فتح رکھی. صبح سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ جھنڈا کس کو ملے. پورے مجمع میں سناٹا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار علی مرتضیٰ کو بلایا. کہاں ہے علی؟ لیکن علی مجمع میں نہیں تھے, بیمار تھے, آنکھیں آئی ہوئی تھیں, لال ہو گئی تھیں, آشوب چشم جس کو کہتے ہیں, آنکھیں بہنا, پانی آنا اور لال ہو جانا, یہ ایک بیماری. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بخار زدہ تھے, آشوب چشم میں تھے. حضور سے کہا گیا تو حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو. وہ آئے, بیماری کے حالت میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں میں لگایا, اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں نہ میرے جسم میں بخار تھا نہ آنکھوں میں سرخی تھی, اور اسی حالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علم اپنے ہاتھ میں لیے, اور دنیا نے پھر تاریخ نے یہ دیکھا ہے وہ فاتح خیبر شکن جو حیدر کرار ہیں, یہودیوں کا قلعہ انہی کے ہاتھوں سے ٹوٹا, اور ہمیشہ کے لیے طاغوتی قوت کو انہوں نے دھول چٹا کر کے رکھا. ایک بیمار علی کو لعاب مصطفیٰ طاقت بخش رہا ہے, صدیق اکبر کو سانپ کا زہر ہے, وہاں لعاب پاک شفا بخش رہا ہے. ایک صحابی حضرت ابو دجانہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی تھی, تیر اندر چلا گیا تھا, وہ آنکھ کی پتلی لے کر کے حضور کے پاس آئے. حضور نے وہ آنکھ کا ڈھیلا اندر کیا, وہاں بھی لعاب پاک لگایا. ایک دوا ہے کتنی بیماریاں ہیں, ایک دوا ہے, ایک دوا ہے. اس شفا خانے میں ہر مریض آئے لعاب پاک لگائے, اور ہر بیماری میں یہ اثر بھی دکھائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب پاک لگایا. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پوری زندگی بھر کبھی مجھے آنکھوں میں ہلکی سی بھی روشنی میں کمی نہیں آئی, میں بڑھاپے میں بھی ویسے ہی دیکھتا تھا جیسے جوانی میں دیکھتا تھا. لعاب پاک کی یہ تاثیر ہے. اے عزیزو کیا کیا بیان کروں, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب یہاں مجھے ان لوگوں کی خبر لینی چاہیے جو اپنے آپ کو رسول کے برابر سمجھتے ہیں. ارے تم پیدا کب ہوئے, آج بڑے کیسے ہوئے, تمہاری زندگی کی سیرت, تمہارا حلیہ سب کو بتاؤ, لوگ کراہت سے بھاگ جائیں گے. تم اگر کسی کو پسینہ سنگھاؤ بیوی چھوڑ کر بھاگ جائے, اور تم اپنا لعاب تھوک کہیں ڈالو تو کھانا بے برکت ہو جائے, بلکہ میں کہوں جو کھا لے اس کو زہر چڑھ جائے. اور تم کہتے ہو رسول پاک امتی کے برابر ہو سکتے ہیں. نادانو, حضور سے برابری کرنے کی بات کرتے ہو تو ذرا اپنے جسم کو دکھاؤ. کیا تمہارے جسموں پر مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتے؟ مچھر دانی لگاتے ہو پھر بھی گھس کر آتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں, اور تم جس میں ناز رسول کی برابری کی بات کرتے ہو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عضو کو کمال تک اللہ نے پہنچایا ہے. تم تو پورے جسم ناز کی بات تو چھوڑو, میرے آقا کے ناخن پاک کے کٹے ہوئے ایک ٹکڑے کی برابری پوری امت نہیں کر سکتی. یہ تو حضور پاک کی بات ہے. آؤ صحابہ کی بات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی اگر جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے, جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے, اور پوری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے, میرے آقا فرماتے میرے صحابی کی خیرات کے برابر امت کی خیرات نہیں ہو سکتی. جب تم صحابی تک نہیں پہنچ سکتے, رسول پاک کی بات کیسے سوچ لیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی, یہ باتیں ہیں اس لیے مجھے آج کہنی پڑ رہی, اور کہی ہوئی نہیں, کتابوں میں لکھی ہوئی بھی. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو, کیا کبھی امتی عمل کرتے کرتے نبی تک پہنچ سکتا ہے؟ لوگوں نے لکھا ہے, کتابوں میں موجود ہے, امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, منبر پر 3 ہی زینے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے زینے پر تھے, اور صدیق اکبر کے زمانے میں دوسرے زینے پر وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. حضرت عمر کے زمانے میں پہلے زینے پر خطبہ دینے لگے. اب حضرت عثمان کا زمانہ ہے, اب کہاں اتریں گے تو ختم ہو گئے. وہ پھر تیسرے زینے پر چڑھ گئے. کہاں پر؟ تیسرے پر. لوگوں نے بعد میں خطبہ دینے کے بعد حضرت عثمان سے پوچھا صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے, صحابہ میں بھی عقیدہ کیا چلتا تھا اس زمانے میں, سنو. صحابہ نے پوچھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر دوسرے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے, حضرت عمر نیچے
پہلے والے زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اب آپ کے زمانے میں آپ پھر تیسرے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کیا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں اگر دوسرے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ سوچ سکتے ابو بکر کی برابری کر رہا ہے، پہلے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ عمر کی برابری کر رہا ہے۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا جہاں صحابہ کا تصور ہی نہیں آتا، صحابہ کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی نبی کی برابری کر سکتا ہے، صدیق کی برابری کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، عمر کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن عثمان ابن عفان کہتے ہیں ان کے زمانے میں رسول کی برابری کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 1400 سال کے بعد تم برابری کا دعویٰ کیسے کرنے لگ گئے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عضو پاک بلکہ ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ لاؤ تمہارے دسترخوانوں کو بھی آگ میں ڈال کر کے دیکھتے ہیں جلتے ہیں کہ نہیں جلتے ہیں، بلکہ منہ مبارکہ جو ہمارے پاس ہے اس کے متعلق بھی صحیح اسناد یہ ملتی ہیں، اگر آگ میں رکھا گیا کئی مرتبہ ایسے حالات پیش آئے آگ نے منہ مبارک کو بھی نہیں جلایا ہے، آج بھی منہ مبارکہ کو آگ نہیں جلاتی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے لگی ہوئی چیز کی تاثیر ہے۔ ارے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جو جانور تھے ان کی عظمت بڑھ گئی، ہم حضور کی سواری ایک یافور ہے، خچر، جو محبت رسول کے قائل ہیں وہ یافور نہیں کہتے، حضرت یافور کہتے ہیں، حضرت یافور کہتے ہیں۔ حضور کی اونٹنی تھی، ایک کا نام عذبہ ہے، ایک کا نام قصوہ ہے، اور محبان رسول حضرت قصوہ حضرت عذبہ کہتے ہیں۔ عام جانور ہی تو ہے لیکن سواری رسول اللہ نے کی ہے، اس لیے ان جانوروں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں جو کام کریں وہ سب کے لیے دلیل ہے۔ حضور کی وفات کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سواریاں تھیں، حضرت ابو بکر قصوہ اونٹنی کا خیال کرتے، اس کے پاس کھانا لے جا کر رکھتے، اس کے جسم کو سہلاتے، اس لیے کہ حضور کی وفات کے غم میں وہ کھانا چھوڑ چکی تھی۔ اس زمانے میں صحابہ ان جانوروں کا بھی ادب کرتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ریلیٹڈ تھے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان ظالم سعودیوں کے حرکات پر، انہوں نے کھود کر کے نشانات مٹا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بھی آثار نظر آئیں ان کو وہ سب سے پہلے ختم کرنا ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ترکیوں کا وہ عاشقان رسول تھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات وہ لے کر کے استنبول چلے گئے، جس کی وجہ سے آج بھی وہ استنبول میں میرے آقا کی بہت سارے تبرکات محفوظ ہیں۔ ان ظالموں کے ہاتھ ہوتے تو یہ بھی بیچ کھا جاتے ہیں، یہ کچھ نہیں رکھتے۔ یہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا۔ اقبال نے کہا یہ ان کے پاس جو کچھ بھی آئے سب بیچ کر کے کھائیں گے۔ یہ حج کو انہوں نے بیچا ہے، عمرے کو بیچا ہے، سارے تبرکات۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مدینہ طیبہ میں آج بھی ایک قلعہ ابھی محفوظ ہے، ایک قلعہ، وہ کس کا ہے؟ ایک یہودی کعب بن اشرف کا، جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ حضور کی شان میں گالیاں دیتا، ایذا رسانی کرتا، اس کو قتل بھی کیا گیا، لیکن اس کا گھر آج تک باؤنڈری لگا کر رکھا گیا ہے، آج بھی اس کو محکمہ آثار قدیمہ میں سے رکھا گیا ہے کہ یہ پرانی ہسٹوریکل پلیسز میں سے ہے، اس کو رکھا گیا ہے، تاریخی چیز۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق کوئی چیز ہو تو اس کو تم شرک اور کفر اور حرام بدعت کے فتوے لگا کر ختم کرتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ تمہارا لنک رسول پاک سے ہے یا پھر اسرائیل کی یہود و نصارہ سے ہے؟ تم ان کی چیزوں کی حفاظت کر رہے ہو اور میرے آقا کی چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کرنے والے انشاءاللہ صبح قیامت تک رہیں گے، گھبرانا نہیں میرے عزیزو۔ ظالم آئیں گے جائیں گے، اور قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا ہے اللہ کے چراغ کو یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے، منہ کے پھونک سے کس کو؟ اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا اللہ اپنے چراغ کو قیامت تک مکمل کر کے رہے گا، وہ نور مکمل ہو کر رہے گا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تم چاہے جس قدر بھی حملے کر لو، اللہ رب العزت ان کا محافظ ہے، ان کا حامی ہے۔ اب یہاں پر آج میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری جمال و حسن کو بیان کیا۔ اس کے آخر میں درس اور عبرت کے لیے آپ کو یہ بتاؤں گا، جو کچھ بھی میں نے بیان کیا نظروں میں ہے آپ کے، ذہن میں ہے آپ کے،
हुजूर का चेहरे मुबारक कैसा था, हुजूर के रुखसार मुबारक, लबहाए नाज, वो आंखें, वो पेशानी, वो दस्तहाए मुबारक, वो दंदाने मुबारक जब मुस्कुराएं, यहाँ तक कि सहाबा ने हुजूर के अमामा पहनने का तरीका तक बताया है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक शिमला कभी सर के ऊपर इस तरह से होता, कभी कंधों के पीछे लटका हुआ होता। हुजूर जो लिबास पहनते, अक्सर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तहबंद पहनी और ऊपर से चादर रखा, और कभी जुब्बा भी पहना और कभी कुर्ता भी पहना, जिसको कुबा कहते हैं, नीचे तक का। ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यह हुजूर का लिबास पाक है। रंग कौन कौन सा पहना वो भी सहाबा ने लिखा है। हुजूर ने सुर्ख रंग भी पहना है, अक्सर सफेद को पसंद करते थे, और काला भी हुजूर ने पहना है। और अमामे में 4 कलर बताए गए हैं, जाफरानी कलर का भी, सफेद कलर का भी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त काले रंग का भी और एक हरे रंग का भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये लिबास मुबारका को लिखा गया है। अब सोने के अंदाज के मुतालिक बिस्तर क्या था वो भी सहाबा ने लिखा है। माँ आयशा सिद्दीका भी फरमाती हैं, उनके घर में एक चादर थी, और एक यमनी चादर थी, और एक खजूर की छाल से भरा हुआ एक गद्दा, जिसको कहें। खजूर के छाल क्या होते हैं? दरख्त के जो फड़ निकलते हैं उसको भर दिया जाता था, और कभी रस्सियों से बनाया हुआ जैसे खाट होती है, इस तरह की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते थे, आपके जिस्म पाक पर वो रस्सियों के निशान होते थे। तकिया आप अपने हाथ का ही अक्सर इस्तेमाल फरमाते। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल करने वाली चीजों में क्या क्या थी, आज मैं पूरी चीजें अर्ज कर दूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुरमा लगाते और पसंद भी फरमाते, और इरशाद फरमाते, इस्मत सुरमा लगाया करो, तुम्हारी आंखों में वो नूर को बढ़ाता है और तुम्हारी पलकें उगाता है। इस्मत एक सुरमे का नाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेल इस्तेमाल फरमाते, तेल अपने सर पर भी, अपनी दाढ़ी मुबारक, अपनी मूंछ पर, अपनी भवों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोने से पहले इस्तेमाल फरमाते। ये हुजूर के आदाब हैं, हुजूर की सुन्नतें हैं। अब खाने में क्या पसंद फरमाते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर जौ की रोटी खाते थे, और वो मोटी किस्म की होती, बगैर छने हुए आटे की होती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक ग़िज़ा पसंद थी, जिसको सरीद कहते हैं। सरीद क्या है? गोश्त का सालन रोटी के ऊपर डाल दिया जाता, और रोटी को चूर करके जैसे खिचड़ी बनती है, ये सरीद मेरे आका को बहुत पसंद थी। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब्जियों में लौकी शरीफ बहुत पसंद करते थे, यानी जो लंबा कद्दू होता है, गोल वाला नहीं, लंबा वाला कद्दू, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। यहाँ तक कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, जब सालन के कटोरे में कद्दू के टुकड़े होते, हुजूर एक एक टुकड़ा चुन चुन करके अपने बर्तन में लेते थे। लौकी शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद थी। लेकिन हजरत आयशा ये भी फरमाती हैं, जिंदगी भर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा होते हुए नहीं देखा, कभी 2 सालन नहीं आए। अक्सर तो ऐसा होता कि खजूरों पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजारा करते। एक हय्यिस नाम की ग़िज़ा है, और भी ग़िज़ाएं हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। हय्यिस नाम की ग़िज़ा, घी और शहद, घी और खजूर को मिला करके गर्म किया जाए, गुठलियां निकाल करके, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। हुजूर इसको पसंद फरमाया करते थे। खाने की ये चीजें हैं, पहनने की ये चीजें हैं, आराम करने के अंदाज ये हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कपड़े कब कब बदलते थे, कब कब आप गुस्ल फरमाते थे, ये भी लिखा हुआ है किताबों में। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर दूसरे दिन गुस्ल भी फरमाया करते, और लिबास हफ्ते में 2 या 3 मरतबा। और जब कभी कोई वफ्द या कोई कबीला मुलाकात के लिए आए, आपके जिस्म पाक पर निहायत ही अच्छी कीमत वाला जुब्बा होता था लोगों से मुलाकात करने के लिए, और आपका अमामा मुबारका निहायत ही अजीम लगता, ऐसे कि अचानक कोई देख ले तो उस पर रौब तारी हो जाए, और जो हमेशा मिलने वाला देखता तो आंखें पलकाना झपकाना भूल जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस सफेद रंगत पर काले रंग का अमामा शरीफ पहनते थे, तो सहाबा कहते हैं ऐसा लगता कि दिन के उजाले में रात छा गई हो।
یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں عصا مبارکہ بھی استعمال فرماتے رہے. عصا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلتے بھی تھے. صحابہ نے یہ بھی بتایا حضور کے چلنے کا انداز کیسا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمبی قامت کے تھے, بہت زیادہ لمبے بھی نہیں, بہت زیادہ پست بھی نہیں, لیکن درمیان میں سارے مجمع میں آپ نظر آتے. لیکن جب چلتے تھے تو ایسا لگتا جیسے اونچائی سے نیچے کوئی اتر رہا ہو, یعنی تھوڑا جھک کر کے, کہ سر اٹھا کر کے, گھمنڈ اور غرور سے نہیں, بلکہ اپنا سر مبارک جھکا کر کے, اور آنکھیں نیچے ہی ہوتی تھی. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. حضور نیچے نگاہیں رکھ کر کے چلتے تھے. یہ ساری چیزیں جس نے اپنی آنکھوں میں بسا لیا, میرے آقا کا حلیہ میں نے تمہیں دکھا دیا. حضور دکھتے کیسے تھے؟ امید ہے آج سو گے تو وہ جلوہ نظر آ جائے گا. میرے رب کی ذات سے یقین ہے ہم دیکھیں گے میرے آقا کو تصور کی نظر میں ہی صحیح, خیالات کی نگاہوں میں ہی صحیح. اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا. ایک قلعے کا انہوں نے محاصرہ کیا تھا, عیسائیوں کا قلعہ تھا, فتح نہیں ہو رہا تھا. عیسائی بھی لڑنے میں ماہر تھے, صحابہ یہاں جوان صحابہ تھے. عیسائیوں نے اندر بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا, ان سے لڑتے نہیں, ان کو ایک کام کریں, دھوکہ دیتے ہیں. عیسائیوں نے کیا مشورہ کیا؟ 3 دن کا ٹائم لے لو اور ان سے کہو بازار سے گزرتے ہوئے آؤ. عیسائیوں نے اپنے پادری سے پوچھا کیا کریں گے؟ پادری نے کہا شہر کی جتنی خوبصورت لڑکیاں اور مال و دولت سب لے آؤ, راستے میں بچھا دو, ننگی لڑکیوں کو کھڑا کرو. اس لیے کہ خالد بن ولید کے ساتھ جتنے آئے سب جوان ہیں, سب نوجوان ہیں. توجہ چاہتا ہوں جوانوں, جن کی نظریں اتنی ہلکی ہیں کہ ہر حسینہ کی طرف نکل جائیں, اٹھ جائیں. یہ مومن کی شان نہیں, ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ لے, ہر رنگت والی کو دیکھ لے, یہ مومن کی شان نہیں. اب خالد بن ولید کی جو فوج تھی, ان کا جو لشکر تھا وہ جوانوں سے بھرا تھا. عیسائیوں نے غلیظ منصوبہ بنایا, ناپاک منصوبہ. آج بھی یہی بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ, آج بھی بنا رہے ہیں ہمارے جوانوں کو اپنے دامے فریب میں کھینچنے کے لیے. خالد بن ولید کو عیسائی نے بلایا, کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے, ہماری ایک شرط ہے, 3 دن کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر کے فلاں بازار سے تم اس قلعے تک آ جاؤ, صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم قلعے کی چابیاں یوں ہی تمہیں دے دیں گے, لڑیں گے نہیں. خالد بن ولید منظور کر لیتے ہیں. گئے 3 دن تک آپ سوچتے رہے اتنی جلدی ہار کیوں مان لی ہے, ہار کیسے مان گئے؟ کچھ تو دال میں کھالا ہے. اس کے بعد 3 دن گزر گئے, اپنی فوج کو لے کر وہ جیسی بازار میں آئے, حسیناؤں پر نظر پڑ گئی, آدھے لباس میں, کچھ ننگے لباس, نیچے مال و دولت بچھایا ہوا ہے. یہی 2 چیزیں تو جوان کو خریدتی ہیں, ایک شباب ہے, ایک دولت ہے, حسن و شباب. اس کا دل دادا ہے یا دولت کا دل دادا ہے؟ جوان انہی 2 چیزوں کے پیچھے اپنا سارا تقوی ختم کرتا ہے, ایمان بیچ ڈالتا ہے. لیکن وہ خالد بن ولید کے جو جوان تھے رک گئے, جہاں تھے وہیں قدم رک گئے. حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کر کے کہا, اے جوانوں آج تمہارے امتحان کا دن ہے. جہاد کے میدان میں نہیں کہا امتحان کا دن, کہا یہاں امتحان کا دن ہے. لڑائیوں میں تو ماہر تھے, کسی تلوار سے خوف کھانے والے نہیں, لیکن یہ حسن و جمال کی تلواریں اگر کہیں کاٹ ڈالیں تو بھیانک نتیجہ آ سکتا ہے. خالد بن ولید نے کہا اگر آج تمہارا کسی کا بھی قدم ڈگمگایا, قیامت تک آنے والی امت تم پر لعنت بھیجے گی, اور اگر سنبھل کر چلے آنے والی نسلیں تم پر رحمتوں کے پھول برسائے گی. پوچھا ان جوانوں نے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ بھی مت کرو, اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو. کہا کون سی سنت پر؟ کہا کیا تم نہیں جانتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں چلتے تھے تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلتے تھے, بس اس سنت پر عمل کر کے چلو, ادھر ادھر نظر نہیں کرنا. بازار میں گزرنے کی یہ سنت ہے جوانوں, ہر ایک کو تاکنا تاڑنا یہ مومن کی شان نہیں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا بازار میں سب سے پہلے منافق داخل ہوتا ہے اور سب سے آخر میں منافق آتا ہے, پورا وقت بازار میں دیتا ہے. مومن تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے, اپنا کام کر کے واپس آ جاتا ہے. اور حضور نے منافق اور مومن کی دونوں شان بیان کی. منافق بازار میں سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے لاسٹ میں نکلتا ہے, اور اس کے اپوزٹ میں فرمایا مومن کہاں جاتا ہے؟ کہا مسجد میں مومن سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے لاسٹ میں نکلتا ہے. منافق یہاں لیٹ سے آتا ہے, جلدی بھاگتا ہے. بہرحال صحابہ کو حضرت خالد بن ولید نے کہا, اب صحابہ کے گزرنے کا انداز جو لکھا ہے تاریخ میں, اللہ اکبر, ایسا گزر رہے تھے کہ اگر ان کے سروں پر اگر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا. ایسے بالکل فوجیانہ چال,
وہ چلتے ہوئے ادھر آئے. وہ تو عیسائی فاتحانہ شان اور جشن منانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ سارے بہک گئے ہوں گے, سب غرق ہو چکے ہوں گے, ابھی ہم ان پر حملہ آور ہوں گے. لیکن تھوڑی دیر میں یہ پوری فوج کو صحیح سلامت دیکھا. وعدے کے مطابق اس عیسائی پادری نے چابیاں تو دے دی. خالد بن ولید سے پوچھا, اے خالد یہ کون سی فوج جمع کیا تم نے, یہ کون سے جوان ہیں, ان کے اندر نفس ہے یا نہیں, خواہش ہے یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے مسکرا کر ایک تاریخی جواب دیا تھا. کہا اے نادان, تو نے ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کی جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے. پہلے سے حسن مصطفیٰ جن کی آنکھوں میں ہو, دنیا کا حسن انہیں دھوکہ نہیں دیتا. اے جوانوں, آج میں نے میرے آقا کا حسن اسی لیے بیان کیا. آنکھ بند ہو تو میرے نبی کی صورت تصور میں لے آؤ, صبح ہو تو میرے آقا کا تصور لے آؤ, بلکہ اپنی نمازوں میں بھی رسول پاک کا تصور لے آؤ, اور پھر سلام بھیجو میرے آقا کو. جب سلام کے لیے کھڑے رہو, ایسے نہیں کہ بدن کھجلاتے ہوئے, بلکہ ایسے کہ اسی حسین چہرے کے سامنے میں کھڑا ہوں, وہ امامہ مبارکہ میں میرے سامنے ہیں, وہ اپنا عصا لے کر میرے سامنے کھڑے ہیں, ان کا سفید جبہ ان کے جسم ناز پر ہے, ان کے رخساروں سے چھنتی ہوئی روشنی آ رہی ہے, ان کے دندان مبارکہ سے تاروں کی جھرمٹ کی روشنی آ رہی ہے. اس تصور کے ساتھ جب سلام پڑھو گے, کبھی سلام بھاری بھی نہیں لگے گا, بلکہ ڈوبتے چلے جاؤ گے, ڈوبتے چلے جاؤ گے. اب آخری میرے جملے ہیں, اگر حسن مصطفیٰ کو کسی نے بیان کیا ہے حقیقت میں تو کون ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سید الطائفہ. ان کے زمانے میں ایک آرٹسٹ آیا تھا, ایک مصور, وہ تصویریں نکالتا تھا. اس کا کمال یہ تھا کہ تم جا کر کے اس کو اپنی محبوبہ کی صورت بتاتے, سیم ٹو سیم ویسا ہی نقشہ نکال کر دے دیتا. یعنی جو سکیچ نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں, ایسا مصور تھا. لوگوں کی بھیڑ اس کے پاس لگی تھی. اپنی اپنی, یہ کیمرے کا زمانہ نہیں تھا کہ محبوبہ کی فوٹو لے لیں اور موبائل میں رکھ کر دیکھتے رہیں. کسی مصور سے کھنچوانا ہی تھا, جا کر کے اس کے خد و خال بیان کرتے اور وہ بنا کر کے دیتا. جب یہ بات مشہور ہوئی, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے. یہ وقت کے ولی کامل سید الطائفہ قطار میں کھڑے ہو گئے. لوگ اپنی محبوباؤں کی تصویر نکال رہے تھے. جب نمبر آیا آپ کا, آپ اندر آئے, مصور دیکھ کر گھبرا گیا. کہا جنید تمہارا میرے مکان پر کیا کام ہے؟ کہا میں نے سنا ہے تو محبوباؤں کی تصویریں ہو بہو کھینچتا ہے, میرا بھی ایک محبوب ہے, کیا تو اس کی تصویر بنا کے دے گا؟ میرا ایک محبوب ہے. اس نے کہا بتاؤ کیسا کیسا ہے تمہارا محبوب, خد و خال, حلیہ, قامت, سارا چہرہ, سارے ناز بتاؤ, میں نکال کر دیتا ہوں. اب جب جنید بغدادی بیان کرنے لگے, اب اللہ کے نبی کا ماتھا ایسا تھا کہ چوڑی پیشانی, بھویں گھنی, ابروئیں ایسی تھی, لبھائے ناز گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح, رخسار ناز انار کی سرخی لیے ہوئے, کان مبارک زلفوں سے چمکتے ہوئے تاروں کی طرح, گردن مبارک سراہی کی طرح, دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم, اور آپ کا شبکہ میں ناز سینے ناز کے برابر. مصور کہا خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. جنید یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی ہے. جنید نے کہا تو آرڈر لیتا ہے, 8 دن بعد بنا کے دیتا ہے, میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس پہلے سے کیسے ہے؟ کہا در حقیقت بات یہ ہے جس سے تم محبت کرتے اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں, اس کی تصویر میرے پاس ہے. جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ لاؤ تصویر ہم دونوں دیکھتے ہیں, دونوں سامنے دیکھتے ہیں. وہ مصور, وہ آرٹسٹ اپنے گھر میں اندر گیا اور جا کر کے قرآن مقدسہ لے کر کے آیا اور کہا اے جنید کیا یہ تیرے اور میرے محبوب کی تصویر نہیں ہے؟ اس سے بہتر تصویر کون بنا سکتا ہے؟ لو قرآن کھولو اور آنکھ پلٹو, رسول کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحی واللیل اذا سجا, جب رسول کی زلفیں پڑھنی ہو پڑھو واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا. جب رسول پاک کے ہاتھ مبارک کو بیان کیا ہے مولا نے, کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. رسول پاک کی آنکھوں کو بیان کیا مولا, ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. رسول پاک کے قدم ناز کو اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ارے تیرے رب نے تیرے حبیب کا سینہ بھی بیان کیا ہے, الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. رسول پاک کے ہر عضو کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے. اسی لیے شاعر نے, نظمی نے کہا ہے, مارہرہ کے شاعر نے, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے, محبوب کے بیان کا
کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. یہ قرآن پاک سے بھی میں نے حسن مصطفیٰ بیان کیا ہے. میرے عزیزو آج کیا یہ موضوع سخن تھا, جمال مصطفیٰ, حسن مصطفیٰ, آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ. بات تو حقیقت یہ ہے جو امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ خدا نے ہے وہ مرتبے تجھ کو دیے, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, میرے آقا جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. اور حسان بن ثابت کا وہی شعر ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے. یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے میرے آقا آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں, ایسے جیسے کہ اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.